بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضلو نے پوٹلی رضیہ کو تھما دی۔ یہ کس لیے؟ وہ پوٹلی کو گھورتے ہوئے بولی، سلطان کے آپریشن کے لیے۔ فضلو نے رازداری سے کہا، لیکن اتنی رقم کہاں سے آئی؟ وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئی۔ تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، فضلو نے خفگی سے کہا۔ رضیہ خاموش کھڑی رہی۔ فضلو کمرے میں آیا جہاں سلطان بخار میں تڑپ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ فضلو نے رضیہ کا کندھا تھپ تھپایا۔ ارے کہاں چل دیے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ضروری کام سے دوسرے شہر جا رہا ہوں، فضلو نے آنکھوں میں آئے آنسو پیتے ہوئے بولا۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ بیٹا زندگی اور موت کے درمیان ہے اور آپ ہو کہ دفتری مسائل میں الجھے ہوئے ہو، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ فضلو رضیہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آیا اور پہلوان کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ پریشان لگتے ہو؟ ایک بھاری بھرکم شخص نے اپنی جھونپڑی سے باہر آ کر پوچھا۔ جی، فضلو نے سر جھکا لیا۔ صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بولا۔ جی ٹھیک ہے، فضلو بے دلی سے بولا۔ یہاں سے تو تم سیدھا بستی ملوک شاہ جاؤ گے، وہاں ایک پتلی سڑک اندر کی طرف مڑ جاتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ بھاری بھرکم شخص نے سخت لہجے میں کہا۔ جی سمجھ رہا ہوں، فضلو نے سر اور جھکا کے جواب دیا۔ وہاں سے کچھ دور سائیں کرم نواز کا مزار ہے۔ موٹے پہلوان شخص نے مزید وضاحت کی۔ فضلو خاموش کھڑا رہا۔ کل تم اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو جاؤ گے۔ فضلو خاموشی سے اس کے ہمراہ جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ بھاری بھرکم پہلوان کچھ دیر اس کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف رہا، پھر وہ اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ رات فضلو نے انتہائی تکلیف میں گزاری۔ اس کی زندگی کا یہ نہایت اہم موڑ تھا جس کے تصور سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولا ہے اور اسے سچ بتا کر نہیں آیا۔ اس کا دھیان بار بار اپنے بیمار بیٹے اور بیوی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ان دونوں سے بہت زیادہ شرمندہ تھا کیونکہ وہ انہیں سچ بتا کر نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اس نے بس کو اشارہ کیا اور اس میں بیٹھ گیا۔ پونے گھنٹے کی مسافت کے بعد بستی ملوک شاہ میں تھا۔ بس سے نکل کر وہ پتلی سڑک کی طرف نکل گیا۔ بستی ملوک شاہ سے چند گز پہلے خبتی سا شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تم سمجھتے ہو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ خبتی شخص نے برہمی سے کہا۔ وہ ایک بڑا سا پتھر اٹھا لایا اور فضلو کی طرف لپکا۔ اس شور و غل سے کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ایک شخص نے خبتی شخص کو پکڑ لیا۔ جاؤ بابو جی، یہ دیوانہ ہے، ایک شخص نے کہا۔ فضلو نے گہری سانس لی اور دل میں سوچا کہ یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ جانتا ہے، یہ ساری حقیقت جانتا ہے، اور مزار کی طرف بڑھ گیا۔ مزار کے احاطے سے باہر چند دکانیں تھیں۔ فضلو ایک سگریٹ کے کھوکھے کی طرف بڑھ گیا۔ بابو جی، جو یہاں آتا ہے مراد پائے بغیر گھر نہیں جاتا، کھوکھے والے نے کہا۔ فضلو خاموشی سے سگریٹ کو سلگاتا رہا۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ کھوکھے والے نے سوال کیا۔ بس بیٹا بیمار ہے، وہ جلدی سے بولا۔ تو فکر نہ کر، اب یہاں سے بے مراد نہیں جائے گا، کھوکھے والے نے ڈھارس بندھائی۔ تھوڑی دیر میں وہ مزار کے صحن میں موجود تھا، جہاں پر لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے۔ وہ ایک کونے میں جا بیٹھا۔ آ گئے ہو؟ اس کے قریب بیٹھے ہوئے باریش شخص نے پوچھا۔ ہاں، فضلو نے جواب دیا۔ وسط میں چلے جاؤ، باریش شخص نے احاطے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ صحن کے وسط میں آ بیٹھا۔ پہلی بار آئے ہو؟ فضلو کے قریب بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ فضلو خاموش رہا۔ سنا ہے جو یہاں چل کر آتا ہے
اس کی سنی جاتی ہے، وہ بے فیض نہیں لوٹاتا۔ اس شخص نے فضلو کے چہرے پر چھائی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے سلطان اور اپنی بیوی یاد آ گئی۔ وہ وہاں بیٹھ کر کتنی دیر تک ان دونوں کے لیے دعائیں مانگتا رہا۔ اچانک ہی فضلو کی نظر بارے شخص پر پڑی۔ جلدی کرو، جلدی کرو، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ فضلو کو محسوس ہوا کہ وہ چاروں اطراف میں بچھی ہوئی لاشوں میں گھر گیا ہے اور ان لاشوں کے تعفن سے اس کا دماغ پھٹنے لگا ہے۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ وہ چلاتا ہوا باہر کی طرف گیا۔ بارش شخص اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گھر فون پر بات کر رہا تھا۔ سلطان کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ شکر کرو، اللہ نے دوسری زندگی دی ہے اس کو۔ اب تم گھر واپس آ جاؤ۔ اسے رضیہ کی آواز سنائی دی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ تیزی سے پتلی سڑک سے مین روڈ پر آ گیا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، اپنی بیوی اور بچے کے پاس۔ پھر اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ اس کا سر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا ہے۔ وہ نیچے گر گیا۔ سر پر گولی لگ گئی ہے، کسی شخص نے افسوس اور دکھ سے کہا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے منظر گھومنے لگے۔ پھر آخری منظر چھا گیا۔ مزار کے احاطے سے کچھ